صحابہ اکرام اور خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن دفن میں شریک نہ ہوئے اور خلافت و بیعت کے مسئلے میں الجھے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل اور کفن دفن میں شریک ہونا کتنی بڑی سعادت تھی اور خود محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تقاضا تھا؟ جواب: یہ قصہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ بے گور و کفن پڑا تھا اور صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی فکر چھوڑ کر خلافت کی فکر میں پڑ گئے، در حقیقت بالکل ہی بے سر و پا داستان ہے۔ اصل واقعات یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے روز شام کے قریب ہوئی۔ بخاری و مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس بن مالک نے آخر یوم کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ سانحہ عظیم عصر و مغرب کے درمیان پیش آیا تھا۔ فطری بات ہے کہ اس سے پوری جماعت اہل ایمان کے ہوش پراگندہ ہو جانے چاہیے تھے، چنانچہ یہی ہوا۔ حضرت عمر کو یہی یقین نہ تھا کہ سرور عالم واقعی وفات پا گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے آخر جب تقریر کی تو لوگوں کو پوری طرح یقین ہوا کہ وہ ناگزیر بات جو پیش آنی تھی پیش آ چکی ہے۔ اتنے میں رات آ گئی۔ یہ ممکن اور مناسب نہ تھا کہ راتوں رات تجہیز و تکفین کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا جاتا، کیونکہ جنازے میں شرکت کی سعادت سے محروم رہ جانا ان ہزاروں مسلمانوں کو ناگوار ہوتا جو مدینہ طیبہ اور اس کی نواحی بستیوں میں رہتے تھے۔ لازماً ان کو شکایت ہوتی کہ آپ لوگوں نے ہمیں آخری دیدار اور نماز جنازہ کا موقع بھی نہ دیا، اس لیے رات بہرحال گزارنی تھی۔ اس رات صحابہ کے مختلف گروہ اپنی اپنی جگہ جمع ہو کر سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ ازواج مطہرات حضرت عائشہ کے پاس گریہ وزاری میں مشغول تھیں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی۔ حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور دوسرے قرابت داران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر میں جمع تھے۔ مہاجرین کی ایک اچھی خاصی تعداد حضرت ابوبکر صدیق کے پاس غمگین و متفکر بیٹھی تھی۔ انصار کے مختلف گروہ اپنے اپنے قبیلوں کی چوپالوں میں اکٹھے ہو رہے تھے۔ اتنے میں کسی نے آ کر خبر دی کہ بنی سعدہ کی چوپال میں انصار کا ایک بڑا گروہ جمع ہے اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا مسئلہ چھڑ گیا ہے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور ابو عبیدہ بن جراح، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی جماعت میں بڑے سمجھے اور مانے جاتے تھے، یہ خبر سن کر فکر مند ہوئے کہ ابھی سردار ملت کی آنکھ بند ہوئی ہے، ساری امت اس وقت بے سر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے اور جماعت کا نظم از سر نو قائم ہونے سے پہلے ہی بدنظمی اپنے قدم جما لے۔ اس لیے یہ تینوں حضرات فوراً برسر موقع پہنچ گئے اور راتوں رات انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے مسئلے کو، جو ایک فتنہ خیز صورت میں طے ہوا چاہتا تھا، اس صحیح شکل میں سلجھا لیا جس کے صحیح ہونے پر تاریخ اپنی مہر تصدیق ثبت کر چکی ہے۔ یہ سارا واقعہ اسی رات کا ہے جس شام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ رات کو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین نہیں کرنی تھی، جس کی مصلحت اوپر بیان کی جا چکی ہے۔ اسی رات خلافت کا مسئلہ طے پا گیا۔ صبح سویرے مسجد نبوی میں حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا اعلان ہوا۔ مہاجرین و انصار سب نے اسے قبول کر کے جماعت کا نظام بحال کر دیا اور اس کے بعد بلا تاخیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا کام شروع ہو گیا۔ یہ کہنا بالکل ہی خلاف واقعہ ہے کہ صحابہ اکرام اپنی خلافت کی فکر میں لگے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سب آپ کے اہل بیت نے کی۔ یہ تجہیز و تکفین کسی نے بھی پیر اور منگل کی درمیانی شب میں نہ کی تھی۔ اس کا آغاز منگل کی صبح کو اس وقت ہوا ہے جبکہ حضرت ابوبکر کی بیعت ہو چکی تھی اور یہ کام حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوا ہے، جس کا ایک دروازہ اسی مسجد نبوی میں کھلتا تھا جہاں مدینہ طیبہ کے سارے صحابہ جمع تھے، جہاں گرد و نواح کے لوگ وفات کی خبر سن سن کر چلے آ رہے تھے اور جہاں حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تھی۔ جن لوگوں کو کبھی مسجد نبوی کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے اور جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حجرہ حضرت عائشہ جس میں سرکار مدفون ہے اور مسجد نبوی کا مکانی تعلق کیا ہے، وہ یہ بات سن کر ہنس دیں گے کہ صحابہ اکرام مسجد نبوی میں اپنی خلافت کی فکر میں لگے ہوئے تھے اور بیچارے اہل بیت حجرہ حضرت عائشہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کر رہے تھے۔ غلط بات تصنیف کرنا بھی ہو تو اس کے لیے بھی کم از کم کچھ سلیقہ تو چاہیے۔ یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل و کفن صرف آپ کے اہل بیت نے دیا، یہ بھی خلاف واقعہ ہے۔ اس خدمت کو انجام دینے والے حضرت علی، حضرت عباس، فضل بن عباس، قسم بن عباس، اسامہ بن زید اور شقران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔
اور انہوں نے اس خیال سے حجرے کا دروازہ بند کر رکھا تھا کہ لوگوں کا ہجوم باہر زیارت کے لیے بے چین کھڑا تھا۔ اگر دروازہ کھلا رہنے دیا جاتا تو اندیشہ تھا کہ زیادہ لوگ اندر آ جائیں گے اور کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر بھی انصار نے جب شور مچایا کہ ہمیں بھی تو اس سعادت میں حصہ ملنا چاہیے، تو ان میں سے ایک صاحب اوس بن خولی کو اندر بلا لیا گیا۔ کفن پہنانے کے بعد سوال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر کہاں تیار کی جائے۔ حضرت ابوبکر نے حدیث پیش کی کہ نبی کا انتقال جہاں ہوتا ہے وہیں اس کو دفن کیا جاتا ہے، اور اسی پر فیصلہ ہوا کہ حجرہ حضرت عائشہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر تیار کی جائے۔ حضرت ابو طلحہ زید بن سہل انصاری نے قبر کھودی، پھر لوگوں نے گروہ در گروہ اندر جا کر نماز جنازہ پڑھنی شروع کی، اور رات تک مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ منگل اور بدھ کی درمیانی رات کو نصف شب کے قریب دفن کی نوبت آئی۔ معلوم نہیں کہ اس پوری مدت میں آخر وہ کون سا وقت تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بے یار و مددگار آپ کے جسد اطہر کو لیے بیٹھے رہے اور صحابہ کرام اپنی خلافت کی فکر میں مشغول رہے۔